بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پنکی نام تو سنا ہوگا, جو آپ نے شہرت پائی ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں, اور واقعی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ صورتحال پہ ہنسا جائے, حیران ہوا جائے یا رویا جائے. ہنسا اس لیے جائے کہ یار یہ تو کمال ہے, مطلب یہ ایسے چلتا ہے, یہ تو فلموں میں دیکھا تھا, یہ تو کہانیوں میں سنا تھا, لیکن یہ ایکچولی ایسے ہوتا ہے. رویا اس لیے جائے کہ میرے اور آپ کے گھروں میں بچوں پہ یا بڑوں کے پاس اتنا ایزی ایکسیس ہے. مرڈر ہے نا, یہ قتل ہے. مطلب ایک گھر کا ایک فرد اگر نشے پہ لگتا ہے, اس کی اپنی زندگی کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ تو ہے ہی, باقی ماں باپ کا رونا دھونا, یعنی پوری فیملی کی تباہی ہے. تو یہ قتل ہے. میرے حساب سے تو یہ قتل ہے ہر اعتبار سے. اس کا فراہم کرنے والا اقدام قتل کا مرتکب ہوتا ہے. اور حیران اس لیے کہ یاری اتنا کانفیڈنس کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جس پر کوئی اور نہیں. صوبے کے وزیر داخلہ کل ہمارے پروگرام میں کہہ گئے کہ میں حیران ہوں, میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں, میں شرمندہ ہوں کہ ہوا ہے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ریحان نہیں ہو پائے گی. کل وزیر داخلہ سندھ نے یہ کہا. ابھی تک جس طرح یہ کیس چلا ہے سر, جتنا آپ نے بھی جو ڈیٹیلز بتائی ہیں, ول یو بی سرپرائزڈ اگر بیل ہو جائے؟ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے اور افسوسناک ہے میرے لیے. بینگ اے ہوم منسٹر مجھے بڑا شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. تو آپ یہ اشور کرتے ہیں کہ اس کیس کو اتنا تگڑا بنائیں گے کہ یہ نہیں ہوگا کہ 2 مہینے بعد, 2 ہفتے بعد, یا 2 دن بعد, یا 2 سال بعد اور جناب بیل ہو گئی اور سارا کام ختم ہو گیا؟ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بیل نہیں ہوگی. کم از کم وسیم صاحب آپ سے یہ وعدہ رہا کہ یہ پنکی صاحبہ باہر ہی نکلے گی جیل سے. یہ وعدہ رہا, پنکی کی حیبت سے پین گر گیا میرا ہاتھ, یہ وعدہ رہا کہ باہر نہیں نکلے گی. مجھے لگا ابھی باہر نکل کے نہیں کچھ. سو یہ وعدہ رہا. اور لیکن آپ دیکھیں لانگ ٹرم, دیکھیں ویژن, اس کو آپ کا ویژن ہے, یہ ویژن اس کو کہتے ہیں کہ میڈم کہ آپ نے کل کچھ وائس نوٹ سنے, اب سارے سنائیں گے تو پروگرام میں ٹائم نہیں رہے گا. اور آج یہ دیکھیے کہ انہوں نے بعد از پنکی کے بھی انتظامات کر رکھے تھے کہ اگر میں نہ رہوں تو یہ سلسلہ, یہ کار خیر کا سلسلہ, یہ کاروان اس طرح آگے بڑھے گا. ذرا سنیں اس حوالے سے کیا کہتا ہوں. ہائی فرینڈز, آئی ایم پنکی. یہ میسیج میں نے سینڈ اس لیے کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ, یہ میسیج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اور یہ میسیج آپ لوگوں کو ملتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے, آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا, اور کوئی جینٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سب میں میرے فرینڈ ہوں گے اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے, اور آگے آپ کو خود سارے معاملات وہ بتا دیں گے جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے. ہو نوز کہ وہ جینٹس نے لیڈیز سے جینٹس پہ ٹرانسفر ہو گیا اور بھی کام چل رہا ہو, پتہ نہیں. یہ اس میں بھی حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہو کہ سسٹم ابھی بھی چل رہا ہو تو پھر حیران تو نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری داستان کے پیچھے اس کو جو ان ارتھ کیا ہے, اس کو کور کیا ہے, اس کو بریک کیا ہے, اس کے لمحہ و لمحہ ایک ایک چیز کو دیکھا. ہم بھی ان سے آف دا ریکارڈ, آن دا ریکارڈ بات کرتے رہے. ہمارے جو سارے رپورٹرز, کورسپونڈنٹس ہیں, سب بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں سب سے رابطے میں رہوں, چونکہ اصل خبر گراؤنڈ پہ یہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ہوتی ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے, اس کو سب سے پہلے پوری ڈیٹیل میں جا کے کب, کیا, کیوں, کہاں, کیسے, کتنے بجے, کس طرح, یہ سب جو کیا کہ ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ جناب نذیر شاہ صاحب نے کیا, جن کو ہم نے زحمت دی ہے. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ جاگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے, اور لیکن آپ سے کچھ ہم نے باتیں ذرا پوچھنی ہے, سمجھنی ہے. اور ظاہر سندھ سے یہ ساری گرفتاری عمل میں آئی ہے, یعنی یہ سارا معاملہ آگے چل رہا ہے, تو پروونشل منسٹر سندھ کے سینئر منسٹر جناب ناصر حسین شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکر گزار ہوں. شاہ صاحب اجازت دیں تو ذرا میں نذیر صاحب سے کچھ 1-2 معلومات لے کے پھر آؤں آپ کی طرف, ذرا کہ ذرا بتائیں کہ کیا آج کے دن میں کیا پیش رفت ہوئی. کل تو جوڈیشل پولیس کو ریمانڈ نہیں ملا تھا, آج 3 دن کا مل گیا ہے. بالکل, دیکھیں آج پولیس کو 3 دن کا ریمانڈ ملا ہے 15 مئی تک کا, اور 14 دن کا انہوں نے ریمانڈ مانگا تھا, لیکن گزشتہ روز اس کو جج کی جانب سے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا, 14 روزہ جوڈیشل کر دیا تھا. لیکن پولیس کی جانب سے ریویو ریکویسٹ دائر کی گئی تھی, تو ریویو ریکویسٹ جو دائر کی گئی تھی اس پر آج 3 روز کا جوڈیشل ریمانڈ ملا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہی ہے نا کہ ریویو انٹرٹین ہو جائے, یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں, آپ 10% کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے گزشتہ روز بھی جب ہم نے رپورٹنگ کی تھی تو ہم نے یہی بتایا تھا کہ 90% چانس ہے کہ جو ریجیکٹ ہو جائے, اور 10% چانس ہے کہ ریویو کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا جائے, تو وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پنکی ہے, جو خود کو کوئن بھی کہتی ہے, ڈان بھی کہتی ہے, اور یہ ایکچوئل لائف میں بھی خود کو ڈان
ظاہر بھی کرنا چاہتی ہے. اور ہم نے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ اس عدالت میں بھی دیکھا, ہم نے اس کو تھانے میں جب لے کر آئے تو وہاں پر بھی ہم نے اس کی باڈی لینگویج دیکھی, اس کی آنکھوں میں ڈر کا ایک شائبہ تک نہیں ہے. اور ایک لمحے کے لیے وہ, چاہے اس کے سامنے آپ 10 پولیس والے یا انٹیلیجنس اہلکار کھڑے کرتے ہیں, وہ آپ سے اتنی کانفیڈنٹ ہو کر بات کرے گی جیسے وہ 10 مجرم آپ ہیں, جیسے مجرم آپ ہیں. تو جو اس کا بیسیکلی اس کو آپ ڈرگ لارڈ, ڈرگ کارٹل کہہ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا جو سب سے ہائی پروفائل کیس جو پولیٹیکل اس پر پرسن پر بنا تھا وہ ایفیڈرین کیس تھا. حنیف عباسی صاحب الیکشن کی رات کو سزائے موت یا کچھ عمر قید ہوئی تھی, بہت لمبی چوڑی. تو ایفیڈرین کیس جی, اس کے جب ہم نے اس کے پاس سے مٹیریل دیکھا تو وہاں پر 1.5 کلو کوکین کے علاوہ لیٹوکین, کیٹومائن, میتھ اور ایفیڈرین موجود تھے. اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اپنی جو کوکین بناتی ہے, خود یہ جو ہے کوکین میکر ہے, یہ کوکین کی ڈیلر یا سپلائر نہیں ہے, یہ مینوفیکچرر ہے, یہ خود چلتی پھرتی لیبارٹری ہے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اپنا برانڈ تھا, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا برانڈ مشہور ہو جائے کہ یار یہ بادامی صاحب کے ایئرپورٹ اس طرح تھا, یعنی باقاعدہ نام سے چلتا تھا کہ نہیں جی یہ باقاعدہ دیکھیں یہ اس کا نام سے چلتا تھا. اور اس کا یہ ہمارے پاس ایک ثبوت بھی ہے جو یہ میں آپ کو دکھاؤں, جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئن میڈم پنکی ڈان, نام ہی کافی ہے. اور جو ہے اس کے ساتھ ایموجیز بھی بنے ہوئے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اصلی اس میں سپلائی ہوتا تھا, یہ بالکل اوریجنل ہے, اس کے اندر سپلائی ہوتا تھا. یہ ہم نے حاصل کی, یہ خالی بوتل ہے. جی یہ آپ دیکھیں, اس کو چیک کریں, اور اس کو کہیں سے پکچر کرایا گیا ہے. اس کے ایکچولی جس طرح ہمارے دوست مفتاح اسماعیل بسکٹ بیچتے ہیں اس میں ہوتا ہے نہیں, کوئین میڈم پنکی ڈان, نام ہی کافی, اور وہ والا ایموجی انجوائے. بھائی ادھر دکھائیں ذرا یار, یہ تو کم, یعنی جس طرح بسکٹ بکتے ہیں, چھالیاں بکتی ہیں, اس طرح نام سے واقع. اس کا مطلب ہے کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ یار یہ تو میں پکڑی جاؤں گی کیا, کیونکہ اس معاملے میں تو لوگ نام چھپاتے ہیں, یہاں نام کے ساتھ چل رہا تھا. دیکھیں یہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں یہ وائٹ اسٹف ہے, یہ 25,000 کا گرام یہ بیچتی تھی. اور گولڈن اسٹف ہے وہ 40 سے 45,000 کا فروخت ہوتا تھا. جبکہ عام جو کنزیوم کرنے والے کنزیومر اس کے, ان کو 8 سے 10,000 روپے کی کوکین عام مل جاتی ہے. لیکن اس کی کوکین اس لیے مہنگی تھی کہ یہ خود اس کو بناتی تھی. اس کا دعویٰ تھا کہ پورے پاکستان میں اس کوالٹی کی کوکین کسی کے پاس نہ مل سکتی ہے, نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے. اور یہ تو اسی کا ڈبہ جب گولڈ ہو جاتا تھا تو مہنگی, وہ اعلیٰ نسل کی ہوتی تھی, جو بھی اتنی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے اس کی یہ چھوٹی یہ بوٹلز کہیں یا اس کو جو بھی کہیں ڈبیا, یہ بھی برآمد ہوئی ہیں. اور 7 ریڈ وائن کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں, کیونکہ اس کو ریڈ وائن پینے کا شوق ہو گیا تھا. تو یہ کہتی ہے کہ میں نے 5 لاکھ کے انگور منگوا کر ان کو کشید کر کے اپنے لیے ریڈ وائن بنائی تھی. اور جب بھی یہ کوکین بناتی تھی تو اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر ٹیسٹ کرتی تھی, اور اس کو جب لگتا تھا یہ اب اس معیار کی ہے تب وہ ان کی مینوفیکچرنگ الگ کرتی تھی. پھر گولڈ کی پھر باقاعدہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کی جو پیکنگ وغیرہ الگ ہوتی تھی. اچھا 2 باتیں بتا, چونکہ اتنی ساری انفارمیشن میں شاہ صاحب کی پاس جاؤں. ایک تو یہ تو کمال ہی آپ نے چیز حیران کر دیا ہے کہ یہ اس طرح کی ڈبی میں سرو ہوتی تھی, جس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کوئین میڈم پنکی ڈان, نام ہی کافی, انجوائے, آنکھ بھی ماری ہے ساتھ میں وہ ایموجی. 2 باتیں میں نے سنی. ایک یہ کہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے انہوں نے کچھ اس طرح بھی کیا باقاعدہ کہ اپنے ہاتھ تیزاب سے جلا ڈالے, اپنے آپ کو زخمی کیے. یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں یہ بہت, اس کو آپ ہائی پروفائل, انتہائی خطرناک, اور یہ ایسی ملزمہ ہے کیونکہ ابھی اس کے بعد تو اگر دیکھا جائے کسی بھی دنیا کے حصے میں اگر اس مٹیریل کے ساتھ اگر یہ پکڑی جائے تو اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا وہ نہیں ہے. ثابت کرتے کرتے جب تک سزائے موت اگر ٹائم یا عمر قید کا ٹائم آ بھی گیا تب تک پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. تو اس نے اپنے جو پورز ہیں جو ان کو کیمیکل سے مٹانے کی کوشش بھی کی تھی, اس لیے ہاتھ تیزاب سے جلائے تھے کہ وہ ذرا کچھ اس سے کچھ ثابت ہونا ہوتا ہے, کچھ انگلیوں کے نشانات سے. جی بالکل. اور اس کا جو سپلائی کا طریقہ تھا, یہ اس کی 2 اس نے لیب بنا کے رکھی تھی پورے لاہور میں اور پورے کراچی میں. کراچی کے اس کا الگ کام تھا, سب سے بڑا کام اس کا کراچی میں تھا, لیکن جو پوری پروڈکشن سب سے بڑی ہوتی تھی وہ لاہور میں ہوتی تھی. اور اس وقت یہ کوئی کا نیا پروڈکٹ بھی آنے والا تھا مارکیٹ میں 3 مہینے بعد, پنکی کی نئی فخریہ پیشکش آنے والی تھی 2.5-3 مہینے بعد. فخریہ پیشکش 3 مہینے بعد آنے والی تھی, لیکن بدقسمتی سے پولیس نے اس کو اٹھا دیا, جس کا اس کو افسوس ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہے. اور ایک میں نے یہ بھی سنا, کیونکہ ہم نے اگین اتنا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے اور حیران کن اور افسوسناک ہے کہ وہ ہم رابن ہوڈ یا پڑھتے تھے نا کہ وہ بندے مارتا تھا, یہ کرتا تھا, لیکن خیرات کرنے میں بڑا بلیو کرتا تھا. میں نے ایکچولی یہ سنا کہ یہ
ہزاروں لاکھوں کی خیرات ویرات، مطلب اب پتہ نہیں اس کے لفظ خیرات استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ سخی دل کہ اس کی مدد، اس کی یہ بات تھی. بالکل یہ حقیقت ہے. اور یہ بالکل یہ جس طریقے سے پولیس کو اپنا بیان دیتی ہے، بتاتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں گھر سے نکلتی تھی تو 40-50 لاکھ روپے میں سائڈ پہ رکھ لیتی تھی. اور اس نے خود یہ بات بتائی ہے پولیس کو کہ 1 منٹ کے اندر یہ 5000 کی گڈی خیرات کر دیتی تھی. اور یہ کہتی ہے جب میں مارکیٹ جاتی تھی اور واپس آتی تھی تو کم سے کم 40-50 لاکھ روپے میں خیرات کر دیتی تھی. اور ایک دفعہ کا قصہ اس نے یہ بھی بتایا کہ جو یہ مارکیٹ جا رہی تھی تو ایک فقیر اس کے سامنے آ گیا، گڑ گڑانے لگا تو اس نے اس کو 70 لاکھ روپے دے دیے. جس پولیس والے نے اس کو کبھی حراست میں لیا، جس پولیس والے نے اس کو حراست میں لیا وہ کروڑ پتی ہو گیا. کسی کو بنگلے ملے، کسی کو کروڑوں روپے ملے، اس میں CTD والے بھی شامل ہیں. اس میں پنکی کو پکڑنے سے زیادہ پنکی کو چھوڑنا زیادہ منافع بخش کاروبار تھا. بالکل ایگزیکٹلی. اصل بات یہی ہے اگر پنکی کو چھوڑنا منافع بخش نہیں ہوتا تو 2019 میں ANF کلفٹن میں اس پہ مقدمہ درج ہے. 2020 سے لے کے آج تک اس کے اوپر دیکھیں 10 مقدمات اس پہ درخشور گزری میں، 2 مقدمات اس پہ گارڈن میں ہو گئے، 302 کا ایک مقدمہ اس پہ بغدادی میں، ایک مقدمہ اس پہ ANF کلفٹن میں جس پہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بھی اس پہ ڈلا ہوا ہے منشیات کے علاوہ، اور ایک مقدمہ 2022 کا اب اس پہ ہے لاہور کا. تو 15 اس پہ مقدمات ہیں. اس پہ ہاتھ ڈالنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ اسے چھوڑنے میں فائدہ تھا. شاہ صاحب اب یہ تو جو معلومات ہیں یہ تو کوئی ناصر شاہ صاحب کوئی ظاہر کوئی خیال یا کوئی ہوائی فائر نہیں ہے نا، یہ تو معلومات، تفتیش، اس کے اپنے وائس نوٹس، اس کی اپنی یہاں سے برآمد ہوئی ہوئی چیزیں. اور اگین میں خالی ایک ڈسکلیمر یہ ضرور دوں کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور ہر عمر کے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ زہر ہے یار. یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک کسی کا مرڈر ہوتا ہے نا، وہ ایک گولی لگتی ہے اور انسان ایک لمحے میں چلا جاتا ہے. یہ اس کی لت اگر پڑ گئی کسی کو، وہ پھر اس کا خاندان بھی تباہ ہوتا ہے، ماں باپ بھی روتے ہیں، زندگی بھی تباہ. میں اب کوئی مورل پولیسنگ نہیں کر رہا کہ آخرت میں مورل میرا کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن سب برباد ہے. یہ میں صرف ایک دوستانہ حوالے سے سارے بچوں کو اور سب کو بھی کہوں. شاہ صاحب یہ بہت ایک حیران کن، پریشان کن، افسوسناک بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے میرے اور آپ کے، اللہ محفوظ رکھے، جب معاشرے میں آگ لگی ہوتی ہے تو کسی کے بھی گھر تک جا سکتی ہے نا. میرا اور آپ کا گھر بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اتنی خطرناک آگ لگی ہوئی اور اتنا آزادانہ کام ہو رہا ہے. شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں سندھ میں کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس پہ میٹنگ کی تھی اور CM صاحب بھی اور سب لوگ اس میں تھے. اور 0 ٹالرنس کی پالیسی ہے سندھ میں منشیات کے خلاف اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں. اسی کا سبب ہے کہ یہ گرفتار ہوئی. اس کا نام پہلی بار میں نے سنا جب شرجیل صاحب نارکوٹیکس کے منسٹر تھے. اوکے. اور اس وقت وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اس کو یہ ہے اور اس کو بڑی کوشش کتنا عرصہ پہلے کی بات ہوگی دنوں میں بھی. یہ جب ایک 1.25 سال پہلے جب تھے نا، جیسے گورنمنٹ بنی تو یہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور انفارمیشن کے ساتھ ایکسائز اینڈ نارکوٹیکس شرجیل صاحب کو بھی ملا تھا. تو اس وقت انہوں نے کام شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے. اب مکیش صاحب کے پاس ہے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں، بڑا افیکٹو کام چل رہا ہے ان کے خلاف. اور آپ کے علم میں آتا ہوگا، میڈیا پہ بھی آتا ہے، بہت سارے انکاؤنٹر ہوئے ہیں. وہ گینگ، وہ اس طرح کے منشیات فروش جو کوئی جن کو جو انٹچیبلز تھے ان کو پکڑا بھی گیا ہے، سزائیں ہوئی ہیں. اگر وہ آگے سے مزاحمت ہوئی ہے تو اس میں انکاؤنٹر بھی ہوئے اور یہ میڈیا پہ بھی آیا ہے. تو کافی عرصے سے سندھ میں اس پر، اس میں ہمیں بڑی سپورٹ ملتی ہے رینجرز کی بھی، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، جو ہمیں ظاہر ہے انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں. تو اور شاہ صاحب یہ تو طے ہے نا کہ جس کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وائس نوٹ سے تو کوئی تجزیہ نہیں ہے نا، خبر ہے نا، یہ تو معلومات ہے، فیکٹ ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سسٹم کے اندر چاہے وہ پولیس ہو، انتظامیہ ہو، بیوروکریسی ہو، گورنمنٹ، بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، اسی لیے اتنا کانفیڈنس ہے نا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جی دیکھیں، بلیک شیپس ہر جگہ پہ ہیں اور بالکل ہے، اور اسی وجہ سے اتنا فروغ ملا ہے. لیکن یہ
وہ موزی ایک وہ چیز ہے جس سے سب ہی جو ہے نا ان پر اثر ہو سکتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے بچے بھی ہیں, میرے پوتے ہیں, پوتی ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, اسی طرح دیگر بچے بھی ہمارے سب اپنے ہیں, تو کہیں سے بھی یہ لت لگ سکتی ہے, یا دیگر لوگوں کا بھی بہت ساری اموات بھی ہوئی ہیں. تو یہ میں جیسے آپ نے کہا, میں بھی اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پر جو یوتھ ہے ہماری, کہ وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں اور انفارمیشن شیئر کریں اگر کہیں سے بھی ان کو اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. لیکن میں ایک چیز کا آپ کو یقین دلاتا ہوں جی کہ اس میں کوئی بھی وہ جو پہلے سلسلے رہے ہیں دیگر صوبوں میں بھی ظاہر ہے اس کا سارا کام چلتا رہا ہے زیادہ, اور یہاں بھی, تو وہاں پہ اگر کوئی, وہاں بھی یہی پالیسی ہے زیرو ٹالرنس کی. میں پنجاب ہو, دیگر صوبے ہوں, سب لوگ کام کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. تو ابھی اس طرح کے لوگوں کو کوئی رعایت نہیں ملنے والی. یعنی شاہ صاحب کل انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے ہمارے پروگرام میں کہ وسیم صاحب میں وعدہ کرتا ہوں یہ باہر نہیں آ پائے گی. آپ بھی یہ اشور کراتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے, پروسیکیوشن کا جو کام ہوتا ہے, کیس تگڑا بنانا, یہ وہ ایکس وائی زیڈ ساری ڈیٹیلز, وہ اتنا تگڑا ہوگا کہ یہ پھندا پڑے گا. اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج سے 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یہ خاتون میرا آپ کا ہم سب کا مذاق اڑا رہی ہوں کہیں اور بیٹھ کے کہ یار دیکھو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, سسٹم میرا خود نہیں بگاڑ سکا. جی دیکھیں, میں بہت کنفرم ہوں اس میں, اور جس طرح لا منسٹر صاحب ہوم منسٹر بھی ہیں اور لا منسٹر بھی ہیں ضیاء صاحب, اور انہوں نے مکمل طور پر اس کو کیا ہوا ہے کہ کہیں بھی اس سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہ ہو, قانونی طور پر وہ فیس کرے. اور اتنے مقدمے ہیں اور اتنے ایویڈنس ہیں, جس طرح ابھی شاہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے, نذیر شاہ صاحب, کہ جو چیزیں نکلی, ایک چیز انہوں نے فوری طور پر کہہ دی کہ خالی بوتل ملی ہے. شکر وضاحت کر دی انہوں نے. بھائی میں سوال کر سکتا ہوں, میں کہ ادھر نہ NF والے آ جائیں کہ یہ بدامی صاحب کے اسٹوڈیو سے برآمد ہو رہے ہیں. کچھ شاہ صاحب کے سوال, نذیر شاہ صاحب کے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. اجے شاہ صاحب, جی جو ہم اس کو کیس کو 2-3 سال پہلے بھی چلاتے رہے اسپیشل برانچ کی جانب سے, جب بھی PO ایبسکانڈرز کی لسٹ جاری ہوتی تھی تو اس پہ پنکی کا ذکر ضرور ہوتا تھا منشیات فروشوں کی لسٹ میں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو پنکی کی پتہ چلا کہ اس طرح پنکی کے خلاف کام تیز کیے جا رہے ہیں, اور 2 دن پہلے جب اس کی گرفتاری سامنے آئی تب پتہ چلا کہ اتنے سالوں سے یا اتنے عرصے سے جو اسپیشل برانچ نے پنکی کی تصویر دی تھی وہ پنکی تھی نہیں. ایون کہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے آگے کلیم کیا کہ بار بار میری تصویر کیوں چلا دی جاتی ہے, وہ کسی اور کی تھی. اور وہ اس پہ سیکنڈ یہ کہ جب کل وفاقی سول حساس ادارے کی نشاندہی پر جب یہ پرسوں گارڈن پولیس نے کارروائی کی تو وہاں سے جو مواد برآمد ہوا 1200 گرام سے زائد کوکین, اس کے علاوہ 15 انڈے جو ایگز تھے کوکین کے, اس کے اندر 22 سے 23 گرام ایک انڈے میں ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل ملا کے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں اس کی مالیت 4.5 سے 5 کروڑ پہ بنتی ہے اور بین الاقوامی میں 20 کروڑ کے قریب ہے. لیکن تفتیشی افسر نے جج کو بتایا کہ یہ 15 لاکھ روپے کا مال برآمد ہوا ہے. پسٹل بھی اس سے برآمد ہوئی. ہمیں یہ معلوم ہے کہ فریال تالپور جب بھی اس منشیات کی اس پہ کہ بات کرتی ہیں, اجلاس ہوتا ہے, تو ان کا بہت سخت موقف ہوتا ہے کہ زیرو ٹالرنس پالیسی اور منشیات کے خلاف کسی صورت کسی کو نہیں بچنا چاہیے. تو یہ ہم نے باڈی لینگویج جب دیکھی گزشتہ روز تفتیشی پولیس کی بالکل ایسی تھی جیسے وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہو. ان کا آپ کسی بھی جب جج کو ریمانڈ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جج کو کنونس کرنا پڑتا ہے, اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ اتنی خطرناک ملزمہ ہے, اس پہ 302 کا کیس ہے, 15 پرچے اس پر ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. لیکن ہم نے الٹا لگ رہا تھا کہ ہم نے ایسا نہ ریمانڈ مل ہی جائے گا. ہم نے یہ دیکھا, اس کے بعد جب ہم نے اس فوٹیج کو چلایا, ایکسپوز کیا, تب ہم نے جا کر دیکھا کہ وہ اتنا پریشر پڑا کہ آج وہ ریمانڈ 3 دن کا دینا پڑا. اور اس کا کریڈٹ بھی میں میڈیا کو دیتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر اس ریمانڈ کے حوالے سے اتنی زیادہ خبریں چلی کہ آج 3 دن کا ریمانڈ ملا. تو یقینی طور پہ دیکھیں ہوم منسٹر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسپیشل برانچ کو اپنا ڈیٹا کیا درست کرنا چاہیے؟ کیا صرف پنکی کی تصویر ان کے پاس غلط ہے یا اور بھی ایبسکانڈرز کی غلط ہے؟ اس میں میں خالی خلاصہ کر دوں, میرا جواب دیجیے گا اس کا. میں تو یہ خلاصہ نکالتا ہوں کہ یہ شاید کوئی غلطی نہ ہو, یہ اگین کہیں نہ کہیں یہ تو طے ہے نا کہ لوگ کمپرومائز تو ہے نا, تبھی تو اتنا کانفیڈنس ہے اس کو کہ کوئی میرا خود نہیں بگاڑ سکتا, اور واقعی نہیں بگاڑا اتنے سالوں تک. سو سندھ گورنمنٹ اپارٹ فرام میکنگ شیور کہ کیس تگڑا بنے,
یہ تو گورنمنٹ کی, سندھ گورنمنٹ کی آفیشیل ذمہ داری بنتی ہے نا, پنجاب والوں کی پنجاب میں بنتی ہے کہ مسٹر اے بی سی ایکس وائی زیڈ یہ لوگ کمپرومائز تھے, ان کو مہینہ جاتا تھا, ان کو تو نیم اینڈ شیم کرے نا. یہ تو ذمہ داری آپ لیتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور یعنی کہتے ہیں کہ بالکل ہم نیم اینڈ شیم کریں گے اگلے کچھ عرصے میں. جی بالکل ایسا ہی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اسپیشلی اس پر میٹنگ کی تھی, اور اس میں چیئرمین صاحب بھی آن بورڈ ہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب اور ہماری ادی فریال ٹالپور صاحبہ نے بھی اس پر متحد دفعہ جو ہے میٹنگز کی ہیں, اور اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, اگر آپ اسپیشل برانچ کی بات کی آپ نے یا کچھ اور ہیں, ان پر انکوائری ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی بہت ساری لسٹیں بھی 5 کروڑ کا مال برآمد ہو رہا ہے, 15 لاکھ آپ کے بتا رہے سامنے آئی ہوں گی پولیس افسران کی, کہ جن کو پوسٹنگ سے دور کر دیا گیا, وہ بی کمپنی بنا دی گئی, سی اس میں بنا دی گئی, تاکہ وہ کئیوں کو برطرف کیا گیا ہے, ایکشن ہوئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سندھ میں ہو رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ گرفتاریاں بھی ہوئیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ریکارڈ چیک کریں اور دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی, تو بہت سارے انکاؤنٹر بھی ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کے جو خود کو اس طرح کی اس میں انوالومنٹ میں تھے, اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ پیسے کیوں, اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ پیسے کا عمل دخل ہے, اور یہ لوگوں کو ظاہر برائب کرتے تھے ان نیچے سطح پہ, اور تب یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. لیکن ان کو بھی سزائیں دی گئیں, اور اب سزائیں دی جائیں گی. تو میں صرف اشور کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بس ابھی آ گئی اور بات ہو گئی. اس کے مکمل طور پر, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس پر پہلے بھی ٹرائی کی گئی تھی, لیکن پھر یہ یہاں سے پروونس سے غائب تھی, اس کی کوشش کی گئی, انفارمیشن بھی اس کے لیے. آپ کیا شور کر رہے ہیں کہ بات آئی گئی نہیں ہوگی. شاید آپ کو میں 2 منٹ کی اور زحمت دینی ہے, اگلے موضوع کے لیے ایک چاہتا ہوں 2 منٹ رکھیے گا. میں آخری بات نذیر بھائی آپ بتائیں, یہ کہ یہ سپلائی جب ہوتی تھی وہ لوگوں کے گھروں تک کس طرح پہنچی تھی؟ ہم نے بھی دیکھا کہ اس کا بھی انتظام ہوتا تھا, سنا ہم نے, آپ سے ہی سنا کہ اگر ایسا انتظام ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی پولیس کا ناکہ واقع آ بھی ہے تو وہ رائڈر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی بن کباب ڈیلیور کرنے جا رہا ہے, وہ چھولے ڈیلیور کرنے جا رہا ہے, اس طرح یہ کیا ہوتا تھا, لوگوں کی ڈیلیور کس طرح ہوتی تھی؟ دیکھیں پنکی نے 4 رائڈرز کو پرمنٹ رکھے ہوئے تھے, جن کے گھر کا ایکسکلوسیو, جن کو گھر کا کرایہ بھی دیا تھا, دیتی تھی, اور ان کو تنخواہ الگ سے ملتی تھی. اسی طرح اس کے پاس لیڈی رائڈرز بھی موجود تھی. تو جب یہ کسی کو ڈیلیوری کروانی ہوتی تھی تو جو خواتین کا تو ویسے بھی چیکنگ نہیں ہوتی, تو ان کے ذریعے بھی ڈیلیوری ہوتی تھی. اور اگر میل رائڈر کے ذریعے جاتی تھی تو کبھی وہ بریڈ, کبھی ناشتہ, کبھی برگر, تو مختلف چیزیں ایسے جیسے ڈیلیوری دینے جا رہے ہیں, ڈیلیوری بوائے. اور اس ڈبیا کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی سی شاید 1 انچ کی یا 1.25 انچ کی یہ ہو, تو اس کے اوپر کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا, کہیں پر بھی چھپا کر. اسی طرح جب اس کی 2 پروڈکشن ہاؤسز کے تھے, ایک لاہور میں, کراچی میں, تو لاہور سے یہ ٹرین کے ذریعے خواتین رکھ کر لاتی تھی. کراچی پہنچتے ساتھ ہی ایک شخص آگے جو ڈیلیوری والا ہے وہ ان سے لے کے جاتا تھا, آگے سپلائر کو دیتا تھا, اور سپلائر پھر آگے ان جگہوں پر پہنچاتا تھا جہاں سے پھر وہ اور آگے جانے ہوتی تھی. اس نے نظام ایسا بنا کے رکھا تھا کہ اس کے پاس آرڈر صرف اسی کے پاس آتے تھے, لیکن جاتے وہ پورے جو ہے نا جیسے ٹری بنتا ہے کہ, اور آپ بلیو کریں ہمارے شاید پاکستان کی جو کوریئر سروس ہے وہ اتنی جلدی آپ کے گھر تک نہیں پہنچائے گی جتنا ٹائم پر اس کی چیز پہنچتی تھی. اور اس کا ایک سلوگن کا, یہ اپنے سلوگن کا مان بھی رکھتی تھی, اگر آپ کو اس کے مال استعمال کرنے کے بعد سر میں درد ہو یا کچھ بھی ہو, یہ ودن منٹ آپ کے پورا اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی تھی. تو اس نے ایک اپنا امپائر بنایا ہوا تھا, اور وہ اس کے اوپر بہت فخری انداز میں کہتی تھی کہ میں تو یہ خدائی خدمت گزاری کر رہی ہوں کہ میں اتنی ہائی کوالٹی کا مال بنا رہی ہوں کہ اس سے کوئی مرے گا نہیں. اس کو یہ نہیں پتا اس کا مال پی کر ایک 302 کی FIR کٹی ہوئی, ایک لاش ملی جس کی جیب سے اس کی ڈبیا برآمد ہوئی بغدادی تھانے میں 7 اپریل کو, اور نہ جانے اور کتنے اموات ہوئی. پوسٹ ڈیلیوری سروس بھی ہے کہ اگر آپ کو سر میں درد ہو تو پیسے واپس, مزہ آنا ہے تو. بہت شکریہ نذیر شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت شکریہ. یہی بات کہ یہ یقین مانیے یہ زہر ہے. یہ جو بچے, جو نوجوان دیکھ رہے ہیں, میں بس سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کہ یہ ایک زہر قاتل ہے جس کے خلاف جنگ میں نے, آپ نے, ہم سب نے مل کے کرنی ہے, اس لیے کہ واقعی یہ جنریشنز کو تباہ کرنے کی بظاہر اتنی چھوٹی سی چیز, نسلوں میں نے دیکھے ہیں, میں نے واقعی گھروں کے گھر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ کی فیملیز کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ میری, آپ کی, ہم سب کی اولادوں کو اس سے محفوظ رکھے اور معاملات کو آسان رکھے. یہ بہت سخت معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے سکے. میں یہیں سے اپنی اگلی سٹوری کی جانب جاتا ہوں, جو کہ یہ, اور ناصر شاہ صاحب کو 2 منٹ اپنے زحمت دیے کہ سیگمنٹ ہمارے ساتھ رہیں, اور ہمارے ساتھ اب دیگر جو ہمارے دوست ہیں, وہ یہی کہ
سوشل میڈیا پہ یہ بھی چلا کہ جناب وہ تو یہ اصل میں پیپلز پارٹی سے کسی کو کچھ منوانا ہے. پیپلز, مجھے آج 2-3 شاہ صاحب آپ شاید لطف لیں اس بات کا, مجھے 1-2 سینئر سیاستدانوں کے فون آئے آج, یقین مانیے, کہ بھائی جان یہ بتاؤ وسیم بھائی یہ کیا کہانی ہے, ہم نے سنا ہے کہ یہ کیس پنکی کا کہیں سے ڈالا گیا ہے تاکہ پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم میں بہت ڈرامے بازی کر رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کو ذرا دبانا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم میں ووٹ نہیں دیا تو پھر ہم پنکی کے نام میں ایکسپوز کر دیں گے کہ کون کون ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اپنی جگہ, لیکن مجھے ایک سینئر آدمی کا سیاستدان کا فون آیا کہ وسیم بھائی یہ, میں نے کہا میرے خیال میں تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, لیکن اب پتہ ہے. سو بہرحال میں نے بات اس لیے کی کہ ہمارا اگلا موضوع 28ویں ترمیم ہی ہے. جناب کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں, مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن, اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دانیال بھائی کو میری آواز جا رہی ہے؟ دانیال صاحب السلام علیکم. جی آ رہی, السلام علیکم. جی آ رہی ہے. حضور ذرا بتا دیں صاف خدا کے لیے کہ آپ کا ایک اور ترمیم کا موڈ ہے یا نہیں ہے, ارادے کیا ہیں بتا دیں تاکہ مشکل آسان ہو ہماری بھی, کامران صاحب کی بھی اور شاہ صاحب کی بھی. تو آپ بادشاہ ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. آپ 27 لے, ہم نے کیا بگاڑ لیا آپ کا؟ آپ 28 لا رہے ہیں, نہیں لا رہے, بتا دیں ہمیں. آپ کا دل بدامی صاحب آپ کے موڈ پہ بتائیں گے آج آپ کا کیا موڈ ہے, کہ ہو یا نہ ہو. میں کہتا ہوں تھوڑا میٹھا زیادہ ہو گیا, تھوڑی تسی مہربانی کرو, میرا خیال ہے تھوڑا بریک دیں, ہم 27ویں کے اثر سے نکلنے دیں ہمیں, پھر 28ویں لائیں ذرا. بدامی صاحب میں اگر اس کے اوپر ایک بات کروں کہ دیکھیں نمبرز 27, 28 یا 29 آپ میئر نمبرز, واٹ از امپورٹنس اینڈ یا واٹ از آف سگنیفیکنس کہ 18ویں ترمیم کی روح جو ہے وہ ایڈریس ہو. اور 18ویں ترمیم کی روح جو تھی وہ 2 چیزوں میں تھی, ایک ڈیلیگیشن اور ڈیولوشن آف پاور, کہ جو ہے پیسہ جو ہے لوکل باڈیز کے نظام کے تھرو لوسٹ لیول تک ہو, اور دوسرا ڈسٹریبیوشن آف منی. ڈسٹریبیوشن آف منی جو ہے وہ NF کے تھرو ہوتا ہے. ہم اب 2 پیرلل حکومتیں لے کے چلا رہے ہیں, ایک ہم NFC ایوارڈز چلا رہے ہیں, ایک ہم گرانٹس چلا رہے ہیں, گرانٹنگ ایڈ. آپ کے ڈیفنس بجٹس الگ ہیں, آپ کے صوبوں کے جو فنڈز ہیں وہ الگ جا رہے ہیں. اس کٹی میں پھر کشمیر کا ذکر نہیں ہے, GB کا ذکر نہیں ہے, پھر آپ گرانٹ اس کا الگ دیتے ہیں. وار آن ٹیرر آپ کی الگ لگی ہوئی ہے اور اس کا پھر آپ الگ گرانٹ دیتے ہیں. آپ نے اس کا طریقہ کار کو مختص نہیں کیا ہوا کہ ہاؤ ٹو ایڈریس دا ڈیفنس بجٹ اینڈ ڈیفنس میکنزم. تو اس میں جو ریویژن کی ضرورت ہے, دیکھیں ہم دانیال بھائی شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تشریح کریں کہ ایک اور ترمیم ملک کے مفاد میں بہت ضروری ہو گئی ہے. دیکھیں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ترمیم ہے وہ IMF جو NFC ایوارڈز ہے اس میں ریویژن کی ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت ہے. بجٹ سے پہلے ہو جائے تو اور اچھا ہو جائے گا. اور کب, میرا نہیں خیال کہ بجٹ سے پہلے ایسی کوئی چیز ہوگی, there is barely any time left. لیکن اس کے اوپر سرما کی تعطیلات میں ہو جائے گا انشاءاللہ. کس کی تعطیلات میں؟ جون جولائی موسم میں سرما. دیکھیں میں نے گرما سوری بھی کہا کہ it's too early to say that. لیکن دیکھیں آپ کو میں نے جس طرح کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایز اے لیگل پرسنل ایز اے لا میکر میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ایڈریس ناگزیر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کامران صاحب, یہ تو دیکھیں دانیال میں نے بتا دیا کہ ضروری ہے, یہ جو ہے حکومت بہتر مطلب ٹائم ول ٹیل. آپ کو کامران صاحب 2 سوال اسٹیٹ, ایک تو آپ کی آفیشیل پوزیشن کہ کیا آپ سے رابطہ ہوا ہے کسی بھی سطح پہ کہ سر جی مہربانی کریں. دوسرا یہ جو باتیں بتائیے دانیال میں نے, ڈو یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ ان اٹ؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو باتیں کرنا ہے یہ تو صحیح ہے, ڈیولوشن پاور ہونی چاہیے, آنی چاہیے ترمیم, کیا برا ہے اس میں؟ اس سے بھی ایک اور بڑی بات ہے. جی ہاں, وہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ امریکہ سے بھی ترقی کر جائیں گے. یعنی جو انہوں نے 200 سال میں کیا آپ اس سے جو ہے یہ 75, 76, 78 سال میں کر لیں گے, یا 73 سے کر لیں گے. تو آپ امریکہ سے آگے نکل جائیں گے نا. تو یہ بھی جو ہے نا خاص بات ہے کہ امریکن سے کسی نہ کسی معاملے میں تو آپ کو آگے نکلنا چاہیے. یعنی امریکہ جو 250 سالہ تاریخ ہے پتہ نہیں کتنی, اس سے بھی زیادہ ترامیم ہو جائیں گی ہمارے آئین میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, اگر آپ 73 سے لیں گے تو پھر 50 سال یا 53 سال, اور اگر آپ پاکستان بننے سے لیں گے تو پھر بھی دیکھ لیجئے پھر بھی 79 ایئرز. تو ہم ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ ایکیڈیمکلی بتائیں نا دانیال صاحب, یہ کامران صاحب کی جو دانیال صاحب نے باتیں کی غلط ہے اس میں کچھ؟ اس میں یہ درست نہیں ہے. آپ دیکھیے 2 تجربے ہوئے ہیں. 26th امینڈمنٹ اس کو ہم نے خاصا ریزسٹ کیا, جتنا ریزسٹ کر سکتے تھے اس کو کیا. صحیح ہے, جتنی ہماری طاقت تھی اس طاقت کے ساتھ جو ہے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور اس کو کافی ڈائلیوٹ کروایا. کافی ڈائلیوٹ کرنے کے بعد پھر آپ کی ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے, آپ نے ہم کو انگیج کیا یا ہم آپ کے ساتھ انگیج ہوئے, اور جس ایک نتیجے پہ پہنچے
2 سال پہلے. تو اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد جو ہے پھر یقیناً جو ہے پھر آپ کو آگے نہیں چلنا چاہیے تھا, 27ویں ترمیم کے لیے نہیں چلنا چاہیے تھا. پھر آپ اس کو پھر ہم نے اپوز کیا. میرا خیال ہے واحد پارٹی تھی JUI جس نے جو ہے نا اس کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کیا, باقی تو ایبسٹین کر کے ادھر ادھر ہو گئے. تو اب جو ہے نا آپ 28 کی بات کر رہے ہیں. اب وہ جو 2 تجربے ہیں جو ابھی 26ویں اور 27ویں ترمیم, جس میں مین ٹارگٹ تو آپ کا کورٹس ہے نا جی. کورٹس میں کوئی جوہری تبدیلی آ گئی ہے. راوی چین لکھ رہا ہے, اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو بغیر لائن میں لگے انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے. حالانکہ آپ نے ججز بھی بہت زیادہ کر دیے, آپ نے ججز بھی اپنی مرضی کے لگا لیے, سب کچھ اپنی مرضی کا کر لیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جو ہے نا وہ اب تمام کے تمام پاکستان میں جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہیں اس بات کی کہ انصاف جو ہے نا گھر کے ڈور سٹیپ پہ آ گیا ہے. ہاں, ڈور سٹیپ پہ آ گیا ہے. ڈور سٹیپ پہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں پہلی 2 ترامیم سے کیا ہو گیا؟ سو آپ سے سر رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے کسی بھی سطح پہ؟ نہیں ہوا ہے. نہیں. اور آپ کے اس بات سے یہ سمجھا جائے کہ آپ کی طرف سے معذرت ہے. کام شروع ہی نہیں ہوا. اچھا, ترمیم میں کام شروع ہی نہیں ہوا ابھی تک. اچھا. دانیال بھائی, پچھلی دفعہ نا احسن اقبال صاحب کتنے سینئر وزیر ہیں, ان سے ترمیم سے تھوڑے دن پہلے پوچھا, پتہ نہیں 12-14, انہوں نے کہا ابھی, انہوں نے یہ ایسی بات کی کہ شروع ہی نہیں ہوا, اور 2 ہفتے میں ختم بھی ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے, مطلب نمٹ گیا سارا. کامران صاحب کہہ رہے ہیں آلٹرنیٹیو ڈرافٹ بن چکے ہیں 3-4 مہینے میں, آلٹرنیٹیو ڈرافٹ بن چکے ہیں, 3-4 ڈرافٹ بن چکے ہیں, 3-4. بادامی صاحب, یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلی دفعہ ڈراپ کی گئی تھی. جو NFC ہے وہ پچھلی دفعہ بھی رکھا گیا تھا, اور ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی یا اور جو جماعت کے لوگ ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ویل گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. لیکن ایونچولی میں نے جس طرح کہا کہ دس نیڈس ٹو سیٹل, کہ آپ بادامی صاحب, اگر میں آپ کو سمپل ورڈ میں بتاتا ہوں, آپ بھابھی کو 1000 روپیہ دیں, آپ کے 10,000 روپیہ تنخواہ ہے, آپ بھابھی کو 10,000 روپیہ جا کے تنخواہ دے دیں اور کہیں کہ آپ پورا گھر چلاؤ. وہ کہیں ٹھیک ہے میں گھر تو چلا لوں گی, بالکل بیسٹ ہے. پیسے لینے کے بعد کہیں کہ لیکن بادامی, لیکن تم نے مجھے ٹی وی کا جو ایئر وائی کا بل ہے اس کے الگ پیسے دینے ہیں, جو میں موبائل کا خرچہ کرتی ہوں اس کے الگ پیسے دینے ہیں, اور جو میں اور کپڑے لیتی ہوں اس کا الگ دینے ہیں. تو آپ کہیں گے نا یار کہ اس کو اس بجٹ میں انکارپوریٹ کرو, یا مجھے کہو کہ تھوڑا سا زیادہ دے دو. تو مطلب دیٹ نیڈس ٹو بی چینلائزڈ. دیر از نتھنگ رانگ ان چینلائزنگ سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی چینلائزڈ. تو بھائی کامران صاحب, اب وہ دیکھیں وہ ذاتی مثالیں دینے پر آ گئے, اس لیے میں آگے بڑھ جاؤں فوراً سے. میں اس سے زیادہ تاب نہیں لا سکتا ان کے ہم لوگ. میں بھی بتا دوں کہ وہ میلے میں ایک دیہاتی کی, ہمارے جیسا دیہاتی تھا, اس کی چادر چوری ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ یہ میلہ ہی جو ہے نا اسی لیے جو ہے یہ سجایا گیا تھا. تو ہماری چادر چوری آپ کی طرف سے تو نہ ہی ہے نا, اس کا مطلب ترمیم میں خیبر پختونخوا والوں کی ہماری چادر چوری کرنی ہے, بس وہ اتنا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی آپ کی پارٹی کی طرف سے تو نہ ہی ہے نا اس بارے میں, ہے نا کامران صاحب, معذرت ہی ہے نا. ڈاکومنٹ آ جائے پھر دیکھیں گے. یہ ہاں, یہ میری کامران مرتضیٰ کی ایک ذاتی رائے سمجھ لیجیے. اگر تو انہوں نے اٹانمی پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, کوئی ہمارے جو نا وہ فنڈز جو ملتے ہیں, جو فارمولہ طے ہو چکا ہے, جو آرٹیکل 160 میں جو کچھ طے ہے, اگر اس کو جو ہے نا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی, ذاتی رائے میں تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شاہ صاحب باقی ہوتا کیا ہے اس کی بات. آپ تک آئی ہے کوئی فرمائش ابھی تک دانیال بھائی کی, یا نہیں بتا دیں ان کی پارٹی کی, بس آخری بات شاہ صاحب. دیکھیں جیسے ہی 27ویں ترمیم ہوئی اس کے فوری بعد آ گیا کہ جی 28ویں آ رہی ہے, اور وہ تو کوئی ہفتے کا 10 دن کا ٹائم ہم آپ کی میڈیا سے ہی سنتے آ رہے ہیں, لیکن اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں, اگر کبھی کوئی ترمیم آ بھی جاتی ہے, اگر ملک کی بہتری کے لیے ہے تو اس پر سوچا جائے گا. 2-3 ایشوز جو ہیں اس پر پیپلز پارٹی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی. وہ کیا؟ جو وہ ذرا ایک دو کر کے بتا دیں. جی دیکھیں, کبھی کہیں سے آ جاتا ہے جی وہ صوبوں کی بات ہوئے گی, صحیح, اس میں کبھی آ جاتا ہے جی NFC جو ہے نا وہ ہے, پھر 18ویں ترمیم کو پورا کا پورا رول بیک کیا جائے گا, اور پھر اور بھی کئی اس طرح کی چیزیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل سمپل سٹانس ہے کہ ہم اس طرح کی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. فنڈز کی جو بات یہاں پہ کی گئی, دیکھیں اگر ملک کی بہتری کے لیے, ڈیفنس کے لیے دانیال صاحب نے جس طرح بات کی, تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ملک ہے, پاکستان ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ NFC میں کمی کر دی جائے. ہم اپنا شیئر دینے کے لیے ویسے تیار ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں.
اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی ضرورت آتی ہے. لیکن جس طرح یہ تصویر کشی کی جا رہی ہے, میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ جی فیڈرل بڑی مشکل میں ہے, وہاں پہ بجٹ ہی کچھ نہیں ہے, تو وہ پی ایس ڈی پی کی ایک بک بھی بنتی ہے جس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمز بھی ہوتی ہیں. جب اس طرح کا کوئی ایشو ہے, اور این ایچ اے اس سے علیحدہ ہے, این ایچ اے کی اسکیمز یا کیونکہ وہ علیحدہ ہے, اگر اس کو ملا نہ جائے تو وہ اسکیمیں جو ہیں وہ کس اس میں, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی آپ تک باضابطہ نہیں آیا ہے, اور کچھ چیز اور بتا دیں اس پہ بالکل بات نہیں ہو سکتی. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اسپیکولیشنز ہی ہیں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد ذرا سر پاکستان سے آگے بڑھتے ہیں, پنکی اور 28 ترین سے ہوتے ہوئے امریکہ اور چائنا کی طرف جاتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. کیا ہوا اس جنگ بندی کا, کیا ہوا سارے معاملے کا؟ ٹرمپ بھی پہنچ گئے چائنا, باقاعدہ ملاقاتوں کا آغاز ہوگا. ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ممکنات ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں. انور اقبال صاحب واشنگٹن سے موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. کامران یوسف صاحب ظاہر پاکستان سے موجود ہیں اور بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تمام تر چیزوں پہ. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. کامران صاحب, ہماری جب آخری بات ہوئی تھی آپ نے بالکل ایک دعویٰ نہیں کیا تھا, بہت کوشیسلی آپ کہہ رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے بہرحال خارج سے امکان نہیں ہے کہ جب وہ چائنا کے لیے آ رہے ہیں, اڑان بھر رہے ہو, تو کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان رکیں, اور جو بھی یہ معاملہ ہے ایران امریکہ کا اس کو حتمی نہیں تو کوئی نہ کوئی شکل دی جائے. ظاہر ایسا نہیں ہوا, اور اب تو ایسا ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا کہ واپسی میں رک جائیں کیا. سو آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیا یہ ازیوم کرنا ٹھیک ہے کہ جو معاہدے کا امکان تھا اس سے مزید دور ہو گئے ہم, یا قریب ہو گئے ہیں, اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم, یا اسٹیل میٹ ہے؟ میرے خیال میں جو ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید ان کے دورہ چین سے پہلے کچھ ہو جائے, وہ تو ظاہر ہے کہ اب بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. میرے خیال میں وہ کوششیں آج بھی جاری ہیں, اور اگر آپ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کو بھی دیکھیں تو بے شک ایران کی طرف سے جو نئی تجاویز سامنے آئی تھی یا کاؤنٹر پروپوزل سامنے آیا تھا, اس کو انہوں نے ناقابل قبول قرار دیا تھا. لیکن امپورٹنٹلی اس کے بعد باوجود اس کے کہ وہاں پر جو پرو اسرائیلی لابی ہے جو چاہتے ہیں کہ دوبارہ جنگ چھڑ جائے, تو امریکی صدر ٹرمپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. کم از کم انہوں نے 2 میٹنگز بھی اپنے جو ان کے ملٹری کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ چیئر کی, لیکن ابھی تک حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے کہ کیا دوبارہ جنگ شروع کرنی چاہیے, کیونکہ آلریڈی وہاں پر جو اوپینین پولز سامنے آ رہے ہیں یہ جنگ جو ہے کافی ان پاپولر ہو گئی ہے. اور پھر وہاں پر جو انفلیشن کی صورت میں اور جو فیول کی پرائسز ایون امریکہ میں بھی انکریز ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے بھی کافی پریشانی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹل آئی تھنک کہیں نہ کہیں ایک کوشش ہے کہ اس کا مزید اسپیسیفائی کرنا چاہوں. آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ کی نظر میں بمباری کا امکان بہت کم ہے بنسبت اس کے کہ, یعنی بمباری ہونے کا امکان بہت کم ہے بنسبت اس کے کہ بمباری نہ ہو. آج کی تاریخ میں بھی آپ کے خیال میں اتنا ہی کم ہے, یا جتنا کم امکان تھا اس سے کچھ بڑھ گیا ہے آج؟ دیکھیں, جس طریقے سے جو ڈپلومیٹک ایک جو پروسیس کے اندر ایک سٹیل میٹ ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ سٹیل میٹ سے اگر نکلنا ہے تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ جو دوبارہ ہاسٹیلٹی کی طرف بڑھنے کے امکانات تو بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کی نوعیت کیا ہوگی, کیا وہ پہلے سے زیادہ انٹینس ہوگا یا ایک لمیٹڈ قسم کی کارروائی ہوگی. میرے خیال میں جو اس وقت وہاں پر بھی, اور انور اقبال صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے کہ جو اس وقت پش کیا جا رہا ہے امریکی صدر ٹرمپ کو, وہ لوگ جو جنگ چاہتے ہیں مزید, اس میں اسرائیلیز بھی شامل ہیں, کہ کسی طریقے سے ہم گراؤنڈ اوفینسو کی طرف جائیں. لیکن جو میرا اپنا ڈپلومیٹک جو ذرائع کہہ رہے ہیں, ٹرمپ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کم واٹ میں یہ اس طرح کی کوئی گراؤنڈ انویژن نہیں ہوگی. تو گراؤنڈ انویژن کے علاوہ پہلے سارے انہوں نے آپشنز ٹرائی کر لیے ہیں, کیا اور آپشن ہے کہ اگر وہ ٹرائی کریں گے تو جو ایران ہے وہ سرنڈر کر دے گا. تو اس لیے آئی تھنک بڑی مشکل صورتحال ہے, اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا اگر وہ بمباری کی طرف بھی جاتے ہیں. سو اسٹل آئی بلیو کہ وہ چاہیں گے کہ ڈپلومیٹک پروسیس کو آگے لے کے جایا جائے. انور صاحب, آپ کو کچھ وہاں بیٹھ کے کیا اندازہ ہے کہ وہاں کیا, یعنی ڈیسیشن میکنگ جو سرکلز ہیں ان میں کیا زیادہ سوچ جنم پا رہی ہے؟ تہران میں نے کل کے شو میں بھی کہا, یہ امریکن پریزیڈنٹ کی جو حالیہ جرنیلوں سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, تب مجھے تہران سے ایک نہیں 2 لوگوں نے جو کہ ذرا صحافیانہ نظر رکھتے ہیں چیزوں کو, انہوں نے کہا جی ہم بالکل حیران نہیں ہوں گے اگر یہ ٹرمپ کے چائنا وزٹ کے فوراً بعد ایک اٹیک ہو یہاں پہ سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ یہاں
کل سارے دن کا ایک سیمینار ہوا تھا چائنا وزٹ پہ، اور اس میں 3-4 لوگ ایسے تھے جن کے جو ٹرمپ انتظامیہ کے قریب مانے جاتے ہیں. صحیح. اس میں انہوں نے جو بات کی وزٹ کے والے سے، اس میں جو سب سے جو ایسی بات تھی جو تقریباً سب میں ایگریمنٹ تھا کہ اس وزٹ سے اس وزٹ میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ وہ بتا رہے تھے کہ آپ ان کے ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن دیکھیں. 27 تو بزنس ایگزیکٹوز گئے ہیں، سی ای او جیسے ایلون ماسک اور ایپل کے سی ای او اور یہ سارے لوگ. تو اس سے تو ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا بہت زیادہ ایمفیسس، بہت زیادہ فوکس بزنس پہ ہے. اور وہ پھر چائنیز کا انہوں نے بتایا کہ چائنیز بالکل ایران میں انٹرسٹڈ ہیں اور بالکل وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا بھی فوکس جو ہے وہ ٹیرف ہے، ٹیرف میں کمی چاہتے ہیں. اور جب اتنے سارے ایشوز کے ساتھ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ جائیں تو بزنس سمیت کسی بھی بڑے ایشو پہ، کسی بھی بڑی بات پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکتا. بات پیش رفت ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، پیش رفت ہو سکتی ہے، بریک تھرو نہیں ہو سکتا. دوسری بات ایران کے حوالے سے جو اس میں یہ بات کی گئی کہ بالکل صدر ٹرمپ اٹھائیں گے اس مسئلے کو اور چائنا کی سپورٹ مانگیں گے اس سے کہ ایران پر کو سمجھائے تاکہ کوئی سمجھوتا ہو سکے. اور جواب میں پریشر ڈالنے کے لیے وہ تائیوان کا معاملہ اٹھائیں گے اور یہ جو ہے یوگر مسلم جو ہیں کا ان کا معاملہ اٹھائیں گے. اگر ایسا کیا تو جواب میں چائنا جو ہے وہ بھی ایسے کئی ایشوز ہیں جو ان کے لیے امبیرسنگ ہیں جن کو اٹھائے گا. کیونکہ اس نوبت کی اگر گفتگو ہوئی تو اس میں سمجھوتے کا امکان کم ہے. جہاں تک حملے کی بات ہے، واشنگٹن میں سمجھنے کے تقریباً کنسنسس پایا جاتا ہے کہ حملے سے جتنا بھی ممکن ہو اعتراض کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں یعنی انپاپولرٹی تو چھوڑ دیں، اس وقت انپاپولرٹی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ایسی جنگ ہے جس میں وہ خود بھی نہیں جانا چاہتے تھے. اور صدر ٹرمپ کو یہ احساس ہے کہ ان کو اس میں پش کیا گیا ایسی جنگ میں جس کو وہ جیت نہیں سکتے، اس لیے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انپاپولرٹی میں دیکھیں، اب انہوں نے 2-3 دن پہلے یہاں ایک میٹنگ میں باضابطہ انہوں نے اناؤنس کر دیا اگلا پینل کیا ہوگا ریپبلکنس کا. اس میں کہا کہ روبیو ہوں گے اور وینس ہوں گے. پوچھا گیا کون صدر کون نائب صدر ہوگا، کہنے لگے یہ فیصلہ آپ کر لیں. یعنی اب وہ کوشش ایک جو کر رہے تھے انہوں نے گیو اپ کر دیا. انہیں پتا ہے کہ انہیں تیسری ٹرم نہیں مل سکتی. ریپبلکن پارٹی سے ان کو کوئی اتنی ہمدردی نہیں ہے کیونکہ وہ ریپبلکن بھی نہیں ہے، وہ اوپر سے آئے ریپبلکن پارٹی میں. ہاں وہ یہ چاہیں گے کہ مڈ ٹرم میں ان کے پاس رہے کانگریس، تاکہ وہ اصل جو ان کا فوکس ہے وہ امیگریشن ہے. وہ امریکہ میں رہنے والے جو ان کے جو حامی صفت فارم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کالے نیلے پیلے لوگ، ان کو نکالنا ہے. اور اس میں ان کو کانگریس کی سپورٹ چاہیے، تو چاہیں گے کہ کانگریس میں یہ میں انور صاحب ذرا دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس، تو ابھی ذرا بتائیے گا کہ یہ مڈ ٹرم میں ہاؤس کی کمپوزیشن ایسی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ٹرمپ اپنے آپ کو زیادہ ولنریبل فیل کریں امپیچمنٹ کے لیے. یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ادھر آتا ہوں آپ کے ساتھ. کامران صاحب، یہ مڈل ایسٹ ابھی بھی ریلیونٹ، یعنی ظاہر ریلیونٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن کتنا ریلیونٹ ہے؟ یعنی یو اے ای کا معاملہ میں بالکل الگ سے نظر آیا نا پہلے، پھر یہ خبر آئی وال اسٹریٹ جرنل کی کہ وہاں خفیہ اٹیکس بھی ہوتے رہے یو اے ای کی جانب سے ایران کی طرف. ابھی تھوڑی دیر پہلے الجزیرہ یہ بریکنگ چلا رہا ہے کہ اس دوران نیتن یاہو نے وزٹ بھی کیا ہے، خفیہ دورہ بھی کیا ہے یو اے ای کا. یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سپوائلر والا کام، اور یہ سپوائلرز کی فہرست میں یہ بھی ڈالیں ہم کامران صاحب. آئی تھنک بالکل اسرائیل تو اس میں بالکل وہ سپوائلر ہے. اور اگر آپ مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں، اگر امریکی صدر ٹرمپ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ اس کو اوور شیڈو تو کر رہا ہے. اور حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ بات کریں گے چین سے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے چین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم یہ میٹر خود ہی سالو کر لیں گے. میرے خیال میں بات تو وہاں پہ کریں گے کیونکہ چین کا بھی انٹرسٹ ہے. 90% جو تیل ہے ایران کا وہ چین خریدتا ہے ایران سے، اور اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اور اگر جو کل پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران جو چین کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جو ہمارا آفیشیل ہینڈ آؤٹ ہے وہ تو تھوڑا مختلف ہے، لیکن جو چین کا سرکاری میڈیا ہے اس نے اگر جو رپورٹ کیا ہے تو اس میں چین کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان ان کوششوں کو تیز کرے جو میڈیشن کی ایفرٹس ہیں، ایک تو اس مسئلے کو حل کرنے سے متعلق، اینڈ مور امپورٹنٹلی کوئی ایسا حل نکالا جائے تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ری اوپن ہو. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چین بھی کتنا کنسرنڈ ہے کہ یہ جو سارا
جو جنگ اور یا جو سٹیل میٹ ہے اس کی وجہ سے ان کو کتنی پریشانی ہے. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ کوئی بھی جو اسپوائلر ہوں اس میں جو مین امپورٹنٹ چیز ہے, آئی تھنک جو ٹرمپ ہیں آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ ابھی تک اگر ٹرمپ کی جگہ شاید کوئی اور صدر ہوتا تو جو اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتنیاہو ہو سکتا ہے آلریڈی وہ ایران کے اوپر حملہ کر چکے ہوتے. وائل ان کے آپس میں بڑے اچھے ریلیشن شپ ہوں گے, لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتنیاہو کو یا جو بھی اسپوائلرز ہیں ان کو یہ بات بھی پتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہم نے ٹرمپ کی مرضی کے خلاف کیا تو ٹرمپ ایک دم سے یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے آئی تھنک ابھی تک ایک روک جو لگی ہوئی ہے, اور اس میں ایک کوئکلی میں جو ایلیمنٹ شامل کرنا بھی چاہوں گا کہ 2-3 جو پاکستان کے بارے میں منفی خبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں, وہ لنڈزے گرام, کبھی CBS کی جو سٹوری سامنے آئی ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بیسیکلی وہ اسرائیلی لابی ہے, وہ جو سپوائلرز ہیں جو فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ یار یہ پاکستان ہر دفعہ بیچ میں آ کے اس نے سیز فائر بھی کروا دی ہے, ابھی اگر امریکی صدر ٹرمپ کو نیا پروپوزل پسند نہیں آیا پھر بھی وہ حملہ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ پڑھیں کہ ٹرمپ ابھی بھی کنونس نہیں ہے. وہ انور اقبال صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انیشلی ان کو اس جنگ کی طرف پش کیا گیا تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ وینیزویلا کی طرح کیک واک ہوگا, ود ان ڈیز رجیم چینج ہو جائے گا, آپ کی بلے بلے ہو جائے گی. اب ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیک واک نہیں ہے اور وہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے جو بھی ان کو پلانز دیے جا رہے ہیں جو کائنیٹک ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. وینزویلا نہیں ہے, یہ سمجھ آ گئی ہے. اور وہ ٹھیک ٹورڈز یہ بتائیے گا انور صاحب, جو میں نے سوال جانے سے پہلے چھوڑا کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ ٹرمپ کو اب اگلے ٹرم کا لالچ تو نہیں ہے, ظاہر ہے وہ کیا ہی ہوتا ہے. کل تو انہوں نے کہہ بھی دیا جب پوچھا رپورٹر نے کہ یہ جو فائنینشیل مصیبتیں آ رہی ہیں امریکن عوام میں اس کے بارے میں, انہوں نے کہا میں نہیں سوچتا کسی کے بارے میں بھی جاؤ یار. خیر وہ اپنے مزاج کا آدمی, 1 گھنٹے میں 50 پوسٹیں ٹھوک دیے بھائی جان نے, تو کیا بات کریں ہم اس کے بارے میں. پتہ نہیں انہوں نے سب کا کانٹینٹ بھی پڑھا ہوگا یعنی یہ تو فریکوینسیز کتنی زیادہ ہے, لیکن یہ ایلیمنٹ کتنا اہم ہے یا نہیں ہے کہ وہ اتنا کہ ان کی یہ ضرور کوشش ہوگی کہ مڈ ٹرم میں کمپوزیشن ایسی نہ ہو جائے کہ میں ایک امپیچمنٹ کے لیے ولنریبل ہو جاؤں. انور صاحب دیکھیں ان کی صرف یہ کوشش نہیں ہوگی, ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ مڈ ٹرم میں ریپبلکن اکثریت رہے تاکہ وہ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں, لیکن امپیچمنٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ امریکہ میں جو لاسٹ ٹائم کسی کی 2/3 ملی تھی, دیٹ واز ان 1965-67 کی جو کانگریس تھی اس میں ہوئی تھی. اس کے بعد سے اب تک کسی کو 2/3 میجورٹی نہیں ملی. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو پارٹی ووٹس بالکل طے شدہ ہوتے ہیں, تقریباً جیسے وہ ہے کیلیفورنیا ہے, جتنی بھی کوشش کر لیں ریپبلکن وہ ڈیموکریٹ سے نہیں جیت سکتے, وہاں کی پاپولیشن کی کمپوزیشن اس طرح کی ہے. نیو یارک ہے وہ ریپبلکن نہیں جیت سکتے. ٹیکسس جو ہے اور ساؤتھ کی جو اسٹیٹس ہیں وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں ریپبلکنس کے ساتھ. آپ نقشہ دیکھ لیں, ڈیموکریٹ جیتتے ہیں بڑے شہروں سے, جو رورل ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے. اگر آپ رنگ کر دیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے لحاظ سے تو 70% امریکہ ریڈ یعنی ریپبلکن نظر آتا ہے اور کہیں کہیں بلو ہوتا ہے, اور وہ صرف بڑے شہروں کی ووٹس کی وجہ سے جیتتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں الیکٹورل پالیٹکس کی سائنس ایسی ہے, ظاہر وہ آپ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایسی ہے کہ بہرحال کچھ بھی کر کے الٹے لٹک جاؤ, اتنا نہیں ہو جائے گا کہ 2/3 اس کے خلاف چلے جاؤ اور امپیچمنٹ ہو جائے, ایسا نہیں ہونے لگا. یہ اس کو یقین ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن ایک آخری منٹ ہے یہ, بہرحال جو بھی وہاں پہ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پاکستان کی طرح سسٹم نہیں چلتا ہوگا کہ, لیکن وہاں کے جو بھی حلقے ہیں, سنجیدہ حلقے ہیں یا طاقتور حلقے ہیں, آپ کو یہ فیل آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہے کہ یار یہ کس آدمی کے ہاتھ میں نیوکلیئر کا بٹن ہے, کچھ ہے جو کبھی گالی دیتا ہے, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, پتہ نہیں کیا, یہ ذرا پریشانی ہے وہاں پہ کہ یار کیا ہے؟ نہیں بالکل پریشانی ہے, بالکل ہے, اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ساتھ انہوں نے جنرلوں کو نکال بھی دیا. اس طرح اوباما نے جس طرح جو افغانستان میں فورسز کو کمانڈ کر رہے تھے جنرل میک کرسٹل, اس کو نکال دیا تھا. تو یہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ صدر کو نکال دیں, صدر کو تو نہیں نکال سکتے یہاں. میں خیال ہے یہاں پر رک جائیں تو اچھا ہے شاید سب کے لیے. صدر کو کانگریس بھی نکال نہیں سکتی کیونکہ کانگریس بھی اپوائنٹ نہیں کرتی ان کو, صرف ڈائریکٹ ووٹ سے آتے ہیں وہ. صحیح, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. کامران صاحب بہت شکریہ, انور اقبال صاحب بہت شکریہ. سو یہ ہم نے کچھ ایک احاطہ کرے تمام تر چیزوں کا. زندگی رہی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.